السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز کا سطر۔ اس میں ہم چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پڑھیں گے، جیسے کہ کوئی چھوٹا نیزہ، برچی یا تیر سامنے گاڑ کر اس کے سامنے نماز پڑھنا۔ دوسرا ہے سواری بٹھا دیا کرتے پلان اور کجوا پکڑتے اور اس کے آخری حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ تیسرا، نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص گناہ یا نقصان جو ہوگا اس کے بارے میں۔ چوتھا پوائنٹ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ پانچواں ہے ایک صف کے آگے سے گزرے اور خود صف میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ چھواں ہے سترے کی طرف رخ کر کے قریب ہو جائے تاکہ شیطان اس کی نماز قطع نہ کر سکے۔ ساتواں ہے بلی نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ نمبر 1 ہے ہمارا، چھوٹا نیزہ، برچی، تیر آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت عیدگاہ کی طرف جاتے، ایک چھوٹا نیزہ آپ کے آگے آگے اٹھا کر لایا جاتا، اس عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا، پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، یعنی کہ اس کی طرف سامنے نیزہ یا کوئی بھی جو بریک نیزہ ہوتا ہے، یا آپ اس کو برچی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب سامنے گاڑ دیا جاتا تو اس کے سامنے نماز ادا کی جاتی۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں عید کی نماز برچی کے سترہ بنا کر ادا فرمائی۔ اس سے اگلی حدیث ہے سیدنا صابرہ بن معبد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز کے لیے سترہ رکھ لیا کرے، اگرچہ وہ تیر ہی ہو، یعنی کہ تیر بھی کم از کم رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھا جب آپ وادی بطاح میں چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں تھے، اور میں نے بلال کو دیکھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی کے لیے کھڑے تھے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سب کر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، چنانچہ جسے تو میں اس میں سے کچھ مل جاتا وہ اسے جسم پر مر لیتا، اور جسے اس میں سے کچھ نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی نمی حاصل کر لیتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے چھوٹا نیزہ کر گاڑ دیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تیزی سے تشریف لائے، آپ نے چھوٹے نیزے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائیں، اور میں نے لوگوں اور چپاہوں کو آپ کے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ وہ جو نیزہ رکھا ہوا تھا، جو تیر یا جو بھی چیز رکھی ہو، اس کے سامنے سے پھر جو مرضی گزرتا رہے، چاہے وہ کوئی لوگ ہوں، چوبائیں ہوں، کوئی بھی گائیں بیڑ بکریاں ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سفر کے ارادے سے نکلے، بتا نامی جگہ پر پہنچ گئے، آپ نے وضو کیا، ظہر کی نماز 2 رکعت قصر پڑھی اور عصر کی بھی قصر پڑھی اکٹھی ملا کے، آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نیزہ بطور ستر گاڑا ہوا تھا۔ ابان نے اپنے والد سے اس طرح روایت کیا کہ زیادہ کہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نیزے سے آگے سے جانے والے آ جا رہے تھے، پھر صحابہ کے پاس آ گئے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر اپنے چہروں پر پھیرنے لگے۔ ابو جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کے دست مبارک کو اپنے چہرے پر رکھا، اس وقت وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ اس اگلی حدیث بھی جو ہے وہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ایکسٹرا چیز یوز ہوئی ہے وہ ہے کہ کڑی دوپہر کا وقت تھا، ٹھیک ہے، اور اذان دی گئی، اندر آ گئے اور حضرت رضی اللہ عنہ نے وسلم کا وضو کا بچا ہوا پانی نکالا تو لوگ اسے لینے کے لیے ٹوٹ پڑے، ٹھیک ہے، اور نیزہ لگانے کے بعد گویا آپ کی پنڈلیوں کی چمک اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے۔ رضی اللہ عنہ نے سترہ کے لیے نیزہ گاڑ دیا، آپ نے ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں قصر پڑھی، اور اس میں ورڈ یوز ہوا ہے گدھے اور عورتیں آپ کے سامنے سے پھر گزر رہی تھیں، ٹھیک ہے، تو اس سے نماز پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 2 ہے سواری بٹھا دیا کرتے، پلاون اور کجاوا پکڑتے اور اس کے آخری حصے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے۔ یہ حدیث جو ہے حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر اٹھا دیا کرتے تھے، پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں امام بخاری یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا جب اونٹ چرنے کے لیے جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا وہ پلان کجاوا پکڑتے اور اسے سامنے رکھ کر اس کے آخری حصے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک 4 آرم فنگر جو ہے آپ کا ہینڈ سے لے کر ایلبو تک، یہ اتنا تقریباً بنتا ہے سائز۔ اگلی حدیث ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پلان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز اپنے آگے رکھ لے تو وہ نماز پڑھے، جو اس سے پرے گزرے اس کو کوئی نقصان یعنی کہ پرواہ نہیں ہوگی، پھر جو مرضی آگے سے گزرتا رہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں نماز کے سترے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا پلان کی پچھلی لکڑی کے برابر ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی منیمم ہائٹ اتنی ہونی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا عورت، گدھا اور کتا
نمازی کے آگے سے گزر کر نماز توڑ دیتے ہیں، جبکہ پلان کی آخری لکڑی کی مثل کوئی چیز اس سے بچاتی ہے، یعنی کہ کم از کم اس کے جیسی کوئی چیز ہو جائے، ٹھیک ہے، جو اونٹ کے اوپر یعنی کہ جو لگا ہوتا ہے نا کجاوا ٹائپ اس کو، ٹھیک ہے۔ تو عورت اور گدھا کتا جو مرضی پھر آگے سے گزرتا رہے، نماز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگلی حدیث ہے حفص بن عمر کی سند سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز کو توڑ دیتا ہے، اور ان دونوں یعنی کہ عبدالسلام بن محتر اور ابن کثیر نے سلمان بن مغیرہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا آدمی کی نماز کو کاٹ دیتا ہے جبکہ اس کے سامنے پلان کی پچھلی لکڑی کے برابر کچھ نہ رکھا ہو، گدھا، کالا کتا اور عورت۔ عبداللہ بن سامت نے کہا کہ کالے کتے کی کیا خصوصیت ہے، سرخ ہو یا زرد ہو یا سفید؟ انہوں نے کہا بھتیجے میں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جیسا کہ تم نے مجھ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا تھا کالا کتا شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 3، نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص گناہ یا نقصان جو ہوگا اس کو، اس کے بارے میں حضرت ابو جہیم بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو پتہ چل جائے کہ اسے کتنا گناہ یا نقصان ہوگا تو اس کے لیے اس کے آگے سے گزرنے سے 40 تک کھڑا رہنا بہتر ہوگا۔ اب یہ 40 ابو نصر نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا تھا، 40 ماہ کہا تھا یا 40 سال، یعنی کہ اتنی دیر، 40 دن بھی بہت دن ہوتے ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو 40 سے ملٹیپلائی کریں، 40 ڈیز سے، 40 منتھ سے، 40 ایئر سے، تو اتنا گناہ بندے کو ہو سکتا ہے اگر وہ نہ اٹھے، یعنی کہ اتنا اس کو پتہ لگ جائے تو وہ صبر کر لے۔ اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نماز میں مشغول اپنے بھائی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو تو اس کے لیے 100 برس کھڑے رہنا ایک قدم اٹھانے سے بہتر ہے، یعنی کہ وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا، 100 برس کے لیے کھڑا رہنا پسند کر لے گا، 100 ایئر، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت کعب احبار بیان فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا گناہ ملے گا تو وہ سمجھتا کہ اسے دھنسا دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے، اور ایک روایت میں ہے اس پر آسان ہوتا۔ اب اس میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ وہ زمین میں دھنسنا پسند کر لے گا لیکن اس کے آگے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا۔ اس سے اگلی حدیث حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے جو اسے لوگوں سے چھپا رہی ہو، یعنی کسی چیز کو سترا بنا کر نماز پڑھے اور پھر بھی کوئی شخص اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے روکے، یعنی کہ ہاتھ سے آپ روک سکتے ہو، لیکن اگر وہ باز نہ آئے تو پھر وہ اسے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے، یعنی کہ وہ جان بوجھ کے اگر آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے نا تو وہ شیطان ہے پھر جو اس طرح کی حرکتیں کروا رہا ہے۔ یہی سیم حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے جو مستدرک الحاکم میں۔ اس سے اگلی حدیث حضرت ابو سعید بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز نماز کو نہیں توڑتی پس مقتول بھر اسے روکو کیونکہ وہ گزرنے والا شیطان ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث یونس نے حمید بن حلال سے اور انہوں نے عبداللہ بن سامت سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نمازی کے لیے کھڑا ہو جب اس کے سامنے پلان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی، اور جب اس کے سامنے پلان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہوگی تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کر دیتے ہیں، یعنی کہ نماز کینسل۔ میں نے کہا کہ ابو ذر سیاہ کتے کی لال کتا یا زرد کتا یہ سیم وہی ہے تقریباً حدیث، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی، یعنی کہ وہ سامنے سترا بھی تھا لیکن پھر بھی آگے لیٹی ہوتی تھی کیونکہ روشنی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک کہا جا سکتا ہے کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی اگر ظاہری بات ہے زوجہ ہیں ان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھا کرتے تھے جبکہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتی تھی جس طرح امام کے آگے جنازہ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو جایا کرتی تھی جبکہ میرے پاؤں آپ کے سجدے کی جگہ پر ہوتے تھے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ مجھے ہاتھ سے دبا دیتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھیلا دیتی۔ انہوں نے بتایا کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی کہ چراغ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور گھر کی ہو سکتا ہے وہ جگہ ہی ایک محدود ہو، چھوٹی سی جگہ ہو جہاں وہ نماز وغیرہ اور جہاں پہ سوتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 5، ایک صف کے آگے سے گزر رہا اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن گدھی پر سوار ہو کر آیا، میں نے ان دونوں قریب البلوغ تھا، یعنی کہ چھوٹا بچہ تھا، جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی دیوار کی اوٹ لیے بغیر جو تھے مٹی میں نماز پڑھ رہے تھے، بس میں ایک صف کے آگے سے گزرا، پھر میں گدھی سے اترا اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا اور کسی نے مجھے پر اعتراض نہیں کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ صف کے اندر سے گھس کے
آپ صف کے اندر شامل ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے، امام کے آگے سے نہیں گزر سکتے آپ، صف کے آگے سے گزر کے تو آگے ایڈ ہو سکتے ہو، جیسے مکہ مدینہ کے اندر بھی ہو جاتا ہوتا ہے رش کی وجہ سے ایکسیٹرا۔ اگلا پوائنٹ ہے سترے کی طرف رخ کر کے قریب ہو جا تاکہ شیطان اس کی نماز قطع نہ کر سکے۔ حضرت سہیل بن ابی حش بیان کرتے ہیں، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سترے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو وہ اس سے قریب ہو جائے تاکہ شیطان اس کی نماز قطع نہ کر سکے، یعنی کہ شیطان کو پھر موقع نہ ملے اس کی نماز کو خراب کرنے کا۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے بلی نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی کی نماز کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی کیونکہ وہ گھر کی اشیاء میں سے ہے، یعنی کہ جو گھر کی اشیاء میں سے ہے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو یہ تصویر میں دکھا رہا ہوں، کیمل سیڈل ہیز منیمم سائز آف سترا، ہائیسٹ ہائٹ مسٹ ناٹ بی لیس دین 1/4 آرم لینتھ، ٹھیک ہے، اونچائی ایک بازو کی لمبائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اونٹ کی زران کے پچھلے سرے کی اونچائی ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، اونٹ کے نیچے سے پکڑا جاتا ہے، اوپر والی سائڈ جو ہے وہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں ایزیلی، تو یہ سامنے رکھ کر نماز پڑھی جاتی تھی، جبکہ اس کی چوڑائی کو کوئی سائز مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کم زیادہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ کچھ میں نے اس کی یہ تصویریں بھی شیئر کی ہیں کہ آج کل کے ماڈرن دور کے اندر یہ چیزیں بھی یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمارے تمام سے گرا کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی میں شرکت فرمائیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔